نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور مسلمان جس طریقے سے اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو بہت سارے مسلمان اپنی زکوٰۃ بھی جو اس مہینے میں نکالتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی جو ہے ایک مستقل فریضہ ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے کافی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 32 مقامات پر، کل 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف انداز سے جو ہے نماز اور زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم میں کئی مرتبہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آیا۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو مخاطب فرماتے ہیں اور خواتین اس پہ طبعاً شامل ہوتی ہیں، لیکن بعض احکام ایسے ہیں کہ ان کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مستقل جو ہے وہ عورتوں سے بھی خطاب فرمایا۔ سورہ احزاب میں ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، کہ عورتوں سے بھی کہا گیا مستقل طور پر کہ وہ نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ دیکھیں زکوٰۃ کے جو ہے نا 3 پہلو ہیں۔ ایک تو معاشرتی اور اخلاقی پہلو ہے جس کو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں تو اس کی مدد ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعاون ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ معاشرتی اخلاقی پہلو ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے 2 پہلو جو ہے بہت اہم ہے۔ ایک عبادت کا پہلو اور ایک پہلو ہے باطنی اور روحانی۔ عبادت کا پہلو یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ عبادت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اپنے عاجزی انکساری کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ میں دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم اللہ ہی کے مستحق بندوں کو دیتے تو ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ یہ آپ ہی کا دیا ہوا مال تھا جو آپ کی راہ میں ہم جو ہے خرچ کر رہے ہیں۔ تو اپنی عاجزی انکساری کا اظہار اس کے اندر بھی ہے۔ سب سے اہم پہلو جو زکوٰۃ کا ہے وہ ہے باطنی اور روحانی پہلو۔ دیکھیں انسان کے اندر جو ہے نا وہ حرص اور لالچ کا مادہ بھی ہے، اور یہ حرص اور لالچ اتنی بری چیز ہے کہ آج معاشرے میں جتنی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں نا، آپ تجارتی حوالے سے دیکھ لیں، جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے، 2 نمبر مال کو 1 نمبر مال بتا کر بیچنا ہے، قرضوں میں ٹال مٹول ہے، تو یہ اندر کیا ہے؟ حرص اور لالچ کا مادہ بھرا ہوا ہے۔ ساری جو جنگ ہے نا وہ تو اندر کی ہے، وہ دل کی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے جسم میں ایک لوتھڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا کا پورا جسم جو ہے خراب ہو جائے، یعنی کہ جو افعال صادر ہوں گے اس کے اندر خرابی ہوں گی، وہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو آج معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے اس کے پیچھے انسان کے اندر کی حرص اور لالچ ہے۔ لہذا جب آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو مال کی جو بیجا محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک ہے مال کی طبعی اور فطری محبت، وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی اور وہ بری بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مال سے اتنا لگاؤ ہونا چاہیے کہ آدمی کی ضروریات اس سے پوری ہوں اور آدمی اس کو حفاظت سے رکھے، اس کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ۔ یہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ پانی جب تک کشتی کے باہر ہے تو وہ کشتی کے لیے معاون ہے، مددگار ہے، کشتی کو ساحل پہ لگا دے گا، لیکن پانی جب کشتی کے اندر آ گیا تو اب کشتی کے لیے نقصان دہ، خطرہ ہے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ اسی طریقے سے یہ مال و دولت کی جو محبت ہے اگر وہ دل سے باہر ہے تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ فائدہ مند ہے، وہ مفید ہے، لیکن جب دل کے اندر وہ سرایت کر جائے تو پھر حرص اور لالچ جو ہے وہ جو ہے اختیار ہو کر انسان کے دل میں اختیار کر لیتی ہیں چیزیں جو بری عادات ہیں اور باطنی بیماریاں، اور پھر یہ لے جاتی ہیں جو معاشرے میں بگاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے یہی حرص اور لالچ ہے۔ اور اسی طریقے سے بخل، جس کو کنجوسی کہتے ہیں۔ اب عرف عام میں تو یہ ہے کہ آپ کسی دوست سے کہتے ہیں آج بریانی کھلا دو، وہ نہیں کھلاتا، آپ کہتے ہیں یار بڑا کنجوس ہو، تو یہ تو ہم عرف عام میں اس طرح کہتے ہیں کنجوس، لیکن قرآن کریم میں جس کو بخیل کہا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے، فرض واجب کے درجے، وہاں آپ خرچ نہیں کر رہے یا کمی کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اندر بخل ہے۔ اب کتنے لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر قرض ہے اور مال ہے بھی لیکن قرضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہے ہیں، اپنے اوپر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہوئے جان جاتی ہے،
جہاں خرچ کرنا واجب ہے وہاں خرچ کرنے میں جان جاتی ہے، تو اندر بخل کا مادہ سرایت کریے، تو جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ باطنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کا صحیح حساب کر کے مستحقین تک پہنچانا، اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ ہماری جو ہے ذمہ داری اور ایک اہم فریضہ ہے۔ اور دیکھیں اس میں کمی کوتاہی جو ہے نا، اس میں سخت قسم کی وعیدات آئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ خصوصاً اپنی اہلیہ یا والدہ کے زیور کی زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آپ سونار سے ایک دفعہ پرچی بنوا لیں، پھر اگرچہ آپ زیادہ دے دیں وہ تو اچھا ہے، لیکن کمی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ 4 رکعت فرض کے بجائے 3 رکعت فرض پڑھ لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں 5 نمازیں تو فرض ہے، میں 4 پڑھوں گا، تو بھائی ٹھیک ہے 4 پڑھیں گے، بڑا مبارک، لیکن جو ایک فرض رہ گیا ہے اس میں خطرہ ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ سخت پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ فرض میں جو ہے نا وہ کمی کرنا یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اندازے کے ساتھ زکوٰۃ دینی، حساب کر کے صحیح حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ کچھ زیادہ نکال لیں لیکن کم نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے مسلمان بھائی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ قرآن نے اس کو حق کہا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا اور جو سفید پوش طبقہ ہے اس کا اللہ نے حق رکھا ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک بڑا فائدہ یہی ہے کہ معاشرے میں آج جو اتنی غربت نظر آتی ہے اس کا سد باب ہوتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے مستحق افراد کی نادار طبقے کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو آج کل یہ جو چھینا جھپٹی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اللہ معاف کریں، اس کا بھی سد باب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی لوگوں کی ضروریات ہیں، غریب نادار طبقے کی جتنی ضروریات ہیں، اتنا ہی فیصد اللہ نے جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ مالداروں کے مال میں رکھی ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر مالدار پوری زکوٰۃ نکالیں اور اس کے صحیح مصرف تک پہنچائیں تو آرام سے جو ہے وہ غربت کا خاتمہ ہو جائے، تمام مستحقین کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے، اللہ نے اس میں دکھایا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا دور تو مختصر تھا 2 سال کا، لیکن اس میں کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کیونکہ تمام لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ صحیح نکال رہے تھے۔ اور تو اس طریقے سے جو ہے اس میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں کمی کوتاہی جو ہے اس میں سب قسم کی وعید آئی ہے۔ میں 2 ذکر کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو کہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اس دن یہ سونا چاندی، اس دور میں چونکہ سونا چاندی چلتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی کی مثال دی۔ آج اس میں نقد روپیہ بھی آ گیا، مال تجارت بھی آ گیا، اس پہ ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ آتی ہے، سونا چاندی نقد روپیہ مال تجارت۔ تو فرمایا کہ اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور تپا کر جو ہے اس شخص کی جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس میں کوتاہی کرتا تھا، اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کی پیٹھ پہ داغا جائے گا۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ، وہ لوگ جو کہ اپنا بخل سے کام لے رہے ہیں اور مال کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے مال کا، تو ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے حق میں یہ بہتر ہے، کیونکہ دکھتے ہوئے تو بڑا اچھا لگتا ہے، بل وَشَرٌّ لَّهُمْ، بلکہ ان کے حق میں یہ بہت برا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ ان قریب قیامت کے دن اس کو توق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں اس کی تشریح آئی کہ ایک یہ مال جو ہے ازدے کی شکل اختیار کر لے گا اور یہاں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، کہ یہ جو ہے میں تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں اور جمع کیا ہوا مال ہوں۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ جب ہم ادا کریں گے تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک ہمدردی بھی ہے، اور اس سے ایک محبت کی فضا معاشرے میں کام ہوگی، معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، اور جو ہے یہ جو بیماریاں ہیں طرح طرح کی اور گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور دیکھیں زکوٰۃ دینے میں ہمارا فائدہ ہے، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی صدقہ جو ہے وہ مال میں کمی نہیں کرتا، قرآن بھی کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ پاک جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ کہ دیکھنے میں تو 1 لاکھ میں سے 2,500 آپ نے زکوٰۃ دے دی، کیونکہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 40واں حصہ۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایت ہے امت محمدیہ پر۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر 25% زکوٰۃ تھی، 1 لاکھ میں 25,000، اور ہم پہ کتنی زکوٰۃ ہے 1 لاکھ میں 2,500، اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ایسا تو نہیں ہے کہ ہر مہینے دینی ہے، سال میں 1 تاریخ مقرر کر کے حساب کر کے سال میں 1 دفعہ نکال لی۔ اب ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے 1 لاکھ روپے، تو ہر مہینے 1 لاکھ میں سے 2,500 زکوٰۃ دینا ضروری جو ہے فرض نہیں ہے، بلکہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض۔ ہاں اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، انفاق کی خرچ کرنے کی بھی ترغیب ہے، لیکن جو فرض ہے وہ سال میں 1 مرتبہ۔
تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ دینے میں ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ جب ہم 1 لاکھ میں سے 2,500 زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو اللہ پاک باقی مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے بہت سارے منافع حاصل ہو جاتے ہیں، بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آ جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا مال اگر نہیں نکالا، زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ ملے گا اس کے اندر بے برکتی ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب کرنے اور اس کو مستحقین تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔